اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری بات مرحلہ اولیٰ کے اندر تھی، جس کے اندر علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ نے مباحث وجود میں سے جو کلی مباحث وجود ہیں، یعنی کسی ایک وجود کے ساتھ خاص نہیں ہیں، ان کو بیان فرمایا ہے کہ اس کے اندر بہت اہم مطالب اور کل فلسفہ کا جو اوپر جو مطالب تاثیر گزار ہیں، جیسے کہ اصالت وجود، اشتراک معنوی وجود اور تشکیک در وجود کی بات علامہ طباطبائی بیان فرما چکے ہیں۔ اس کے بعد سے فصل ششم کے اندر علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ ایک اور مطلب کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اور تخصص وجود، تمایز وجود با اشیاء دیگر کو اس فصل کے اندر بیان فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس فصل کے اندر وارد ہوں اور اس فصل کے مطالب کو کتاب سے اور جو علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا ہے ان کی جانب متوجہ ہوں، یہاں پر بعض امور بطور مقدماتی ذکر کیے جائیں گے۔ امر اول یہ ہے کہ ترتیب کے لحاظ سے، مباحث فلسفی کی ترتیب کے لحاظ سے اس فصل کے محتوا کا فصول قبلی کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے، یعنی ابھی تک جو مطالب علامہ نے بیان فرمائے ہیں وہ ایک ترتیب منطقی عقلی کے ساتھ علامہ نے بیان فرمائے۔ سب سے پہلے بداہت وجود سے شروع کیا، اس کے بعد اشتراک معنوی وجود کو ذکر کیا، اور اسی طرح علامہ مطالب کو بیان فرماتے جا رہے ہیں۔ اس فصل کا مطالب قبلی کے ساتھ کس طرح کا ارتباط بنتا ہے؟ ترتیب کے لحاظ سے اگر نگاہ کریں اور آیا یہ فصل ایک مستقل فصل ہے یا مستقل فصل نہیں ہے، اس ترتیب اور اس فصل کے مقام کو اگر نگاہ کریں تو اس فصل کا محتوا کوئی محتوا یہ مستقل نہیں ہے، بلکہ یہ فصول قبلی جیسے اصالت وجود اور بالخصوص تشکیک در وجود کے فروعات میں سے قرار پاتا ہے۔ یعنی اس کو اگر ایک مستقل فصل کے بجائے فروعات اصالت وجود یا فروعات تشکیک در وجود اس میں سے قرار دیا جائے تو بہت ہی زیادہ موزون اور بہت ہی بہتر ترتیب ہوگی، اور علامہ طباطبائی نے یہی کام نہایت الحکمہ میں کیا ہے کہ نہایت الحکمہ میں مرحلہ اولیٰ کی جو فصل سوم ہے، یعنی فصل سوم تشکیک در وجود کے بارے میں، اس کی فرع اول اور فرع ششم میں اس فصل کے محتوا کو وہاں پر ذکر کیا ہے۔ بس علامہ نے نہایت الحکمہ میں اس کو مستقل فصل قرار نہیں دیا، بلکہ اس کو فروعات فصل سوم یعنی تشکیک در وجود میں سے قرار دیا ہے، اور وہی درست ہے۔ لیکن ظاہری طور پہ لگتا ہے کہ چونکہ علامہ ناظر ہے کہ ایک ابتدائی کتاب مبتدئین در فلسفہ کے لیے کتاب لکھی جائے، لہٰذا اس مطلب کو علامہ نے ایک جداگانہ طور پہ ایک فصل میں بیان کیا ہے۔ یہ امر اول ہے۔ امر دوم، خود اس فصل کے مطالب میں ترتیب کیا ہے، اس فصل کے مطالب کی کیا ترتیب ہے۔ اس فصل کے اندر علامہ نے سب سے پہلے تخصص وجود کی بحث کو مطرح کیا ہے کہ کون کون سے منشا ہیں، کون کون سے عوامل ہیں جس کی اساس پہ وجود تخصص پاتا ہے، وجود خاص ہوتا ہے، کہ تخصص کا معنی انشاءاللہ آئندہ ذکر کیا جائے گا، اور تخصص، تشخص، تمایز، تعین، ان چند اصطلاحات کے اندر فرق بھی واضح طور پہ انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا۔ بس پہلا مطلب جو علامہ اس فصل کے اندر بیان فرماتے ہیں وہ ہے تخصص وجود، انواع تخصص وجود، وجوہ تخصص وجود، کیفیت تخصص وجود، کس کس طرح سے وجود متخصص ہوتا ہے، کس کس طرح سے وجود تخصص پاتا ہے، اس کو علامہ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد تخصص سوم جو ہے وجود کا ماہیات کے ذریعے سے تخصص پانا، اس کے ذیل میں ایک اشکال وارد ہوتا ہے، اور یہاں سے علامہ طباطبائی ایک بحث دیگر میں وارد ہو جاتے ہیں کہ جو اپنی جگہ پہ بہت ہی اساسی اور بہت ہی اہم مطلب ہے، اور اس کو جناب ملا صدرہ رضوان اللہ تعالی علیہ نے
ایک مستقل رسالے کے طور پہ لکھا ہے، رسالۃ فی اتصاف الماہیات بالوجود، کہ ماہیات کس طریقے سے وجود سے متصف ہوتی ہیں۔ ایک مستقل رسالے کے طور پہ جناب صدر المطالعین نے اس مطلب کو ذکر کیا ہے، لیکن علامہ طباطبائی ایک ادنیٰ مناسبت کے لحاظ سے، ایک تعلق کی بنا پر وہ اسی تخصص سوم کے ذیل میں ایک مطلب میں وارد ہوتے ہیں، اور وہیں سے جو ہے وہ اس کو اس فصل کا رخ ایک اور جانب موڑ دیتے ہیں، اور وہ عروض کیفیت عروض ماہیت بر وجود یا کیفیت عروض وجود بر ماہیت، اس کے اندر علامہ وارد ہوتے ہیں اور اس مطلب کو بیان فرماتے ہیں کہ اسی کے ذیل میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بعض لوگوں نے مختلف جو ہے وہ جوابات دیے، اور ان کے جوابات پہ اشکالات وارد کرتے ہیں علامہ، یہاں تک کہ پھر مبنی یہ ملا صدرہ کے اساس پہ اپنا جواب اور اپنا جو جناب ملا صدرہ کا جواب ہے اس کو ذکر کر کے اسی کو قول حق قرار دیتے ہیں۔ بس یہ اس بحث کا تعلق ہے، اس بحث کی جو مطالب ہیں، اس فصل کے جو مطالب ہیں، ان میں آپس میں کس طرح کی ترتیب ہے یہ آپ کی خدمت میں بیان کی گئی۔ امر سوم، جیسا کہ تمام مباحث کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اساسی طور پہ کوئی بھی بحث جو ایک فیلسوف کرتا ہے وہ ایک سوال فلسفی کا راہ حل ہوتا ہے، یعنی ایک سوال فلسفی جو فیلسوف کے لیے پیش آتا ہے، اس سوال کو حل کرنے کے لیے ایک فیلسوف جس طرح سے بحث کرتا ہے وہ علم فلسفہ کا حصہ بنتا جاتا ہے۔ لہٰذا امر سوم میں ہم اس سوال فلسفی کی جانب دقت کرنا چاہیں گے، اس مسئلہ فلسفی یا وہ مشکل فلسفی جس کی طرف فیلسوف کا ذہن متوجہ ہوتا ہے، اور فیلسوف یہ جو مطالب یہاں پہ پیش کیے گئے ہیں ان مطالب کے ذریعے سے فیلسوف اس بحث کو حل کرنا چاہتا ہے، یعنی اساسی طور پہ فیلسوف ان مطالب کے ذریعے سے کس مشکل فلسفی، کس بحث فلسفی، کس سوال فلسفی کا جواب دینا چاہتا ہے اس کی طرف انشاءاللہ توجہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک نقطہ، یہ پہلی کئی دفعہ اشارہ آپ کی خدمت میں کیا جا چکا ہے، اور وہ کہ اساسی طور پہ کوئی بھی علم جو آج موجودہ علوم ہمارے سامنے موجود ہیں، ان میں سے ہر علم کس طریقے سے پیدا ہوتا ہے، ہر علم کے مسائل میں کس طرح سے وسعت آتی ہے، ہر علم کے مسائل کس طرح سے پھیلتے جاتے ہیں، ان میں ایک نوع کا، ایک طرح کا وسعت ان کے اندر پھیلاؤ آتا ہے، وہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ایک انسان کہ جو فطرتاً مفکر ہے، تفکر رکھتا ہے، قدرت فکر رکھتا ہے، جب اشیاء کے ساتھ روبرو ہوتا ہے، ہر شے اپنے موضوع کے لحاظ سے، کوئی بھی شے ہو، فی الحال عام بات کر رہے ہیں، اس کے ساتھ روبرو ہوتا ہے تو یہاں پر اس کا ذہن بعض چیزوں کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ جیسی اس کا ذہن کسی شے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہاں پہ اس کے ذہن میں بعض سوالات پیدا ہوتے ہیں، بعض چیزیں اس کے ذہن میں اٹھتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ابتدائی انسان اسی طرف متوجہ ہوا کہ سورج ایک طرف سے نکلتا ہے، غروب کرتا ہے، اور اسی طرح سے سورج، ستاروں کا نظام اس نے دیکھا، کائنات کا نظام اس نے دیکھا، یہاں سے علم نجوم، علم ہیئت شناسی یہ یہاں سے پیدا ہوا۔ آیا زمین مرکز ہستی ہے یا سورج مرکز ہستی ہے؟ ایک بہت ہی قدیمی بحث ہے جس کی طرف متعدد علماء و متعدد حکماء و متعدد نجومیوں نے، نجومی سے مراد یعنی جو علم نجوم، ایسٹرولوجی، اس میں جو ہے وہ اس کی طرف انہوں نے توجہ کی اور اس کو حل کرنے کی کوشش کی۔ بس یہاں پر اساسی طور پہ کوئی بھی علم وہ اسی طرح سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے علم فلسفہ، فیلسوف بعض حقائق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ حقائق اس کے ذہن میں بعض سوالوں کو ابھارتے ہیں کہ جب ان سوالوں کا جواب دینے کی فیلسوف کوشش کرتا ہے، یہاں سے مسائل فلسفی وجود میں آتے ہیں، اور یہی مجموعہ یہ سوالات، مجموعہ مسائل، مجموعہ جوابات کہ جو ایک موضوع اور ایک ہدف و غایت کے محور میں ہوں، اس موضوع کے عوارض ذاتیہ میں سے شمار ہوتے ہوں، ان کو جب جمع کیا جاتا ہے تو یہ ایک علم بن جاتا ہے، یہ ایک علم یہاں سے تشکیل پاتا ہے۔ لہٰذا اگر اس بحث کو ہم عمیق طور پہ سمجھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہمیں اس مسئلہ فلسفی، اس سوال فلسفی کی جانب دقت کرنی چاہیے
کہ جو ایک فیلسوف کے لیے پیش آتا ہے، ایک فیلسوف کے ذہن میں ابھرتا ہے، جس کو حل کرنے کے لیے اس نے یہ راہ حل اپنایا۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو کہا کہ انسان جب حقائق سے، اشیاء سے روبرو ہوتا ہے، ایک چیز جو اس کے لیے بدیہی ہے وہ کثرات ہیں، یعنی کثرات ہر انسان کے لیے بدیہی ہیں۔ ہر انسان جو سلیم الفطرت ہے، جو حواس خمسہ کی قدرت اور قوت رکھتا ہے، اس کے حواس صحیح اور سالم ہے، عقل رکھتا ہے، یہ جو اس کے ظاہری طور پہ اعضائے فہم ہیں، جو خداوند متعال نے انسان کو فہم اور ادراک کے لیے جو وسائل میسر کیے ہیں، اگر وہ وسائل صحیح ہوں تو اس صورت میں وہ بدیہیات کو درک کرتا ہے، اور انہی بدیہیات میں سے ایک امر بدیہی اس نظام ہستی میں کثرت کا ہونا ہے۔ زمین ہے، آسمان ہے، متعدد اشیاء ہیں، زمین کے اندر پتھر، شجر، انسان، بقر اور بے تحاشا اشیاء ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ بس اس نظام ہستی کے اندر کثرات کا موجود ہونا یہ فی الجملہ ہر انسان کے لیے بدیہی ہے۔ اس کے بعد فیلسوف آتا ہے جو اس نظام ہستی وجود میں غور کرتا ہے، وہ ان کثرات، وہ دیکھتا ہے کہ یہ جو ساری کثرات ہیں یہ سب ایک طرح کی کثرت نہیں ہے۔ ایک طرح کی کثرت کس طرح کی کثرت ہے؟ ایک طرح کی کثرت ہے کہ یہ ساری اشیاء سب کے سب پتھر ہیں، لیکن یہ ایک الگ پتھر ہے، یہ الگ پتھر ہے، الگ پتھر، لیکن سارے کے سارے درحالی کے پتھر ہیں۔ یہ ایک طرح کی کثرت ہے۔ ایک کثرت ہے کہ نہیں، یہ پتھر ہے، وہ شے اصلاً پتھر نہیں ہے، شجر ہے، درخت ہے، یہ انسان ہے، یہ گھوڑا ہے، یہ مثال کے طور پہ اور حیوان ہے، یہ اصلاً پرندہ ہے، اور دیگر اشیاء، یہ پودا ہے۔ یعنی ایک ایسی کثرت جس کے اندر انواع مختلف ہیں۔ ایک دوسری اشیاء، یعنی یہ نوع حجر ہے، یہ نوع شجر ہے، یہ نوع انسان ہے، سن انواع مختلف ہیں۔ اور اس کے علاوہ بے تحاشا طرح کی کثرات اس نظام ہستی میں وہ پاتا ہے۔ اس کے بعد سے ایک اور چیز جو یہیں پر اسی سوال کو تشکیل دینے میں مدد دیتی ہے، وہ یہ مسئلہ ہے کہ دیکھیں کثرت کب وجود میں آتی ہے۔ یہ ابھی ہم یہاں پر مسئلہ نہیں حل کر رہے، یہاں پر ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سوال کس طرح سے فیلسوف کے ذہن میں پیش آیا، کہ فیلسوف، اس کے لیے کثرات در نظام ہستی ایک امر بدیہی و واضح ہے۔ دوم، وہ متعدد طرح کی کثرات کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ ساری کثرتیں ایک طرح کی کثرت نہیں ہیں۔ مسئلہ سوم یا مقدمہ سوم آپ یوں کہیں کہ کثرت کب وجود میں آتی ہے۔ آیا ایک ہی شے ہو جس میں مثلاً بے عینی ایک شے، اس میں کسی طرح کی کوئی کثرت، یہ ایک انسان ہے، نہ دو انسان کے مصادیق، نہ ایک ہی انسان، اس میں تو کسی طرح کی کوئی کثرت نہیں ہے۔ یعنی جب تک اشیاء کے درمیان کسی جہت سے تمایز نہ ہو، یہ شے دوسری شے کی غیر نہ ہو، مغایر نہ ہو، ان میں مغایرت نہ پائی جاتی ہو کسی بھی جہت سے، ایک ہی جہت سے اگر مغایرت پائی جاتی ہے، یہاں پہ کثرت وجود میں آتی ہے۔ پس کثرت متوقف و متفرع بر تمایز و مغایرت ہے۔ جب تک مغایرت و تمایز نہیں ہے، اس وقت تک کثرت وجود میں نہیں آتی ہے۔ اور اسی وجہ سے حکماء و فلاسفہ، ان کے یہ قاعدہ مشہور ہے کہ جس کے بعد سے یہ قاعدہ علم منطق میں بھی وارد ہوا، علم منطق میں بھی گیا، اور وہ یہ ہے کہ اجتماع مثلین من جمیع الجہات محال ہے۔ یعنی دو اشیاء ہوں جو من جمیع الجہات، تمام جہات سے ایک ہی ہیں دو اشیاء، مثلا یہ ایک انسان ہے، یہ ایک انسان ہے، دونوں من جمیع الجہات ایک ہے، حتیٰ ان کا وجود اور ان کا تشخص بھی ایک ہے۔ یہاں حکماء کہتے ہیں کہ یہ محال ہے، ممتنع بالذات ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل مفصل آئندہ آئے گی۔ اشارتاً اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے فرض کیا کہ یہ دو اشیاء ہیں۔ خب جب دو اشیاء ہیں، اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ مثلین من جمیع الجہات ہیں۔ مثلین من جمیع الجہات کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مثلین من جمیع الجہات کا معنی یہ ہے ان دو اشیاء میں کسی بھی جہت سے کوئی فرق نہیں ہے،
کسی بھی جہت سے، حتیٰ ان کا وجود، حتیٰ ان کا ہستی، وہ بھی ایک ہے۔ ایک دفعہ ہم کہتے ہیں مثلین سے مراد کیا ہے؟ مشابہ ہے، یہ ایک قلم ہے، یہ قلم بعینی اسی کے طرح، یعنی جتنا قد اس کا ہے اتنا قد اس کا بھی ہے، جو رنگ اس کا ہے وہ اس کا بھی ہے، اور دیگر تمام زاویوں سے ایک ہے، لیکن دو وجود ہے، دو قلم ہے، دو مصادیق ہیں، وجود و ہستی میں دو ہیں۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں مثلین من جمیع الجہات، یعنی حتیٰ وجود بھی ایک ہے۔ اصلا یہاں پہ حکماء کہتے ہیں کہ اجتماع نقیضین ہے، کیوں؟ چونکہ آپ نے کہا دو بھی ہیں اور من جمیع الجہات ایک ہے، یعنی حتیٰ ہستی بھی ایک ہے، تو بس یہ دو ہیں بھی اور دو نہیں بھی ہیں۔ کیوں دو نہیں ہیں؟ کیونکہ من جمیع الجہات واحد ہے، ایسا کوئی جہت سے ان میں فرق نہیں ہے۔ جب فرق نہیں ہے تو دوئیت معنی نہیں رکھتی، ان کی اثنینیت معنی نہیں رکھتی ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ جو کثرت ہے وہ متفرع بر تمایز ہے، لہٰذا اجتماع مثلین من جمیع الجہات یہ محال ہے، یہ اصل ممکن نہیں ہے، اور ہستی کے اندر یہ کبھی بھی متوقف نہیں ہو سکتا۔ بس یہاں پر فیلسوف کے لیے ان مقدمات کی طرف جب توجہ کرتا ہے سوال پیش آتا ہے، یہ جو نظام ہستی میں انواع و اقسام کی کثرات موجود ہیں، ان کثرات کا منشأ کیا ہے؟ ان کثرات کے عوامل کیا ہیں؟ یہ ایک طرح کی کثرت ہے، یہ ایک اور طرح کی کثرت ہے، یہ ایک اور طرح کی کثرت ہے۔ خوب الگ الگ طرح کی کثرت کے عوامل بھی الگ ہوں گے، الگ الگ طرح کی کثرت کے منشأ و مناشے بھی الگ ہوں گے۔ لہٰذا وہ منشأ کثرت جو تمایز ہے اس کو تلاش کرنے نکلتا ہے۔ اس کے لیے سوال پیش آتا ہے کہ وجود میں ایک آپ نے کہا تشکیک در وجود، وجود ایک امر واحد ہے، ذات واحد ہے، دارا یہ مراتب ہے، ذو مراتب ہے، اس کے لیے ایک مرتبہ شدید، ضعیف، ضعیف، ضعیف اور اضعف المراتب۔ بس یہ جو وجود جو ایک اتنی بڑی ہستی ہے اور اس کے مراتب مختلف ہیں، کیوں مختلف ہیں؟ یہ مرتبہ کیوں بعینی اضعف المراتب کی مانند نہیں ہے؟ ان میں تمایز کیوں پیدا ہوا؟ کیوں یہ مرتبہ متخصص خاص ہوا دوسرے مرتبے سے؟ اسی طرح کثرت عرضی، آپ نے کہا کثرت عرضی یعنی یہ شے وہ ایک ہی درجہ وجودی میں ہے، لیکن یہ بھی پتھر ہے، یہ بھی پتھر، یعنی کثرت عرضی ہے، ایک درجہ وجودی، یا ایک درجہ وجودی نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا درجہ وجودی میں تفاوت ہے، لیکن علت اور معلول نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے۔ وہ جو کثرت عرضی کا ملاک فصل ششم میں آپ کی خدمت میں بیان کیا، فصل پنجم میں آپ کی خدمت میں بیان کیا، اس کی جانب توجہ کرتے ہوئے کہ کثرت عرضی ممکن ہے کہ شدت و ضعف ہو اشیاء کے درمیان، لیکن ان میں آپس میں کسی طرح کی علیت و معلولیت موجود نہیں ہے۔ بس کیوں کثرت عرضی وجود میں آتی ہے؟ کثرت عرضی اس کا منشأ کیا ہے؟ کس نوع کا تمایز در وجود منشأ و سبب ایجاد کثرت عرضی ہوتا ہے؟ کیوں کثرت طولی تشکیک در وجود، کیا شے، کیا منشأ، کس طرح کا تخصص، کس طرح کے وجود کے اندر جو تمایز ہے وہ موجب و وہ منشأ ایجاد کثرت طولی در وجود بنتا ہے۔ بس یہاں پہ فیلسوف ان مناشے، ان اسباب و عوامل کو تلاش کرنے نکلتا ہے کہ جو اسباب و عوامل موجب کثرت و تکثر در نظام ہستی ہوتے ہیں۔ بس یہ اساسی سوال ہے جس کا جواب ہم یہاں پر تلاش کرنا ہے۔ بس ترتیب بحث کس طرح سے کہ فصل پنجم میں ہم نے اس بات کیا کہ وجود کے اندر کثرت طولی ہے، کثرت عرضی ہے، ایک وجود ہے کہ جو کثرت عرضی رکھتا ہے۔ خوب یہ جو وجود جو کثرت عرضی رکھتا ہے وہ کیا عوامل ہیں کہ جو موجب ایجاد کثرت طولی در وجود ہوتے ہیں، اور وہ کون سا منشأ ہے، وہ کون سی قسم کا تمایز ہے کہ جو منشأ ایجاد کثرت عرضی در وجود ہوتا ہے، کہ اس سوال کا جواب اس فصل کے اندر تلاش کیا جائے گا۔
خوب اب آتے ہیں براہ راست اس فصل کے مبادئ تصوری میں وارد ہوتے ہیں کہ اس فصل کے مبادئ تصوری میں سے وہ اصطلاح کی جو جدید ہے، پہلے کہیں پر بھی سابقاً نہیں گزری، چونکہ وجود کے بارے میں پہلے مفصل بحث کی جا چکی ہے، ماہیت اس کے بارے میں بحث کی جا چکی ہے، اور دیگر جو امور ہیں ان کے بارے میں بحث کی جا چکی ہے۔ ایک اصطلاح کی جو یہاں پر جدید ہے اور اس کے بارے میں پہلے کسی قسم کا اشارہ نہیں گزرا، وہ ہے تخصص۔ تخصص کا کیا معنی ہے؟ تخصص کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر اور تخصص کے مشابہ و تخصص کے قریب المعنی دیگر اصطلاحات سے اس کا کیا فرق ہے؟ یعنی تخصص، اس کے جو قریب المعنی اصطلاحات ہیں جیسے تشخص ہے، تعین ہے، تمایز ہے یا تمیز ہے، تمایز و تمیز دونوں استعمال ہوتا ہے، یہ اصطلاحات ہیں جو تخصص کے قریب المعنی اصطلاحات ہیں، یا جو ممکن ہے بعض اصطلاح بعینہ ہی وہ تخصص کا معنی دے۔ سب سے پہلے تخصص کا معنی کرتے ہیں۔ تخصص کسے کہتے ہیں؟ تخصص کا معنی اور جس اصطلاح میں علامہ یہاں پر تخصص کو استعمال کرتے ہیں وہ بعینہ ہی وہی معنی یہ تمایز ہے، یعنی ایک شے کا دوسری شے سے ممیز و جدا ہونا، اس کا دوسری شے سے بعض خصوصیات کی اساس پر بعض علامات، بعض اس کی ایسی خاصیات ہے، خواص ہے جن کی اساس پہ یہ شے دوسری شے سے جدا ہو جاتی ہے، بس اس کو جو ہے وہ تخصص کہتے ہیں۔ یعنی کون الشیء خاصاً، تخصص یعنی ایک شے کا خاص ہونا، من غیرہی اپنے غیر سے، دوسری شے سے اس کا جدا ہونا، دوسری شے سے اس کا ممیز، اس کا تمیز حاصل کرنا۔ تمیز سے مراد یعنی میز، جدائی حاصل کرنا، اس کو جو ہے وہ تخصص کہتے ہیں۔ یہاں پہ تخصص سے مراد وہی تمیز ہے، یعنی ایک شے کا دوسری شے سے جدا ہونا۔ تمیز ایک صفت حقیقی ہے، یعنی وہ شے حقیقتاً اس صفت سے متصف ہوتی ہے، لیکن صفت حقیقی قیاسی ہے، یعنی اس شے کے لیے یہ صفت کب وجود میں آتی ہے کہ جب یہ شے اس کو مقایسہ کیا جائے ایک شے دیگر سے، تب یہ شے اس صفت سے متصف ہوتی ہے۔ نہ مقایسہ کرنے سے مراد ذہنی نہیں ہے بلکہ خارج میں یہ شے متصف ہے، چونکہ بعض بزرگواران و سروران نے یہاں پر جو حکمائے معاصرین ہیں انہوں نے اس کو بالکل ذہنی و عقلی کیسا خارج میں یہ صفت موجود نہیں ہے، یوں نہیں ہے مسئلہ۔ جیسا پہلا بھی اس مطلب کی جانب ظاہراً اشارہ ہو چکا ہے کہ صفات تین طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ صفات ہوتی ہیں حقیقی ہے یا صفت حقیقی نہیں ہے، صفت مجازی ہے۔ جیسے حقیقی سے مراد کیا ہے کہ خود یہ شے حقیقتاً و واقعتاً اس صفت سے متصف ہے، جیسے زید عالم، زید عالم ہے، واقعاً زید عالم ہے۔ لیکن ایک دفعہ صفت مجازی ہوتی ہے، واقعاً یہ شے اس صفت سے متصف نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں زید عالم ابو ہو، زید وہ ہے جس کا باپ عالم ہے، خود اس زید میں علم نہیں پایا جاتا، زید وہ ہے جس کا باپ عالم ہے۔ یا جیسے بعض اپنے فخر کے لیے کہتے ہیں کہ من آنم کہ پدرم بوت سلطان، میں وہ ہوں کہ جس کا باپ سلطان ہے، یعنی میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے، میری صفت حقیقی نہیں ہے بلکہ میرے والد کی صفت ہے۔ یہ صفت حقیقی نہیں ہے بلکہ اس کو کہتے ہیں صفت بے متعلق الموصوف یا وصف بلحاظ متعلق موصوف، خود موصوف کی یہ صفت نہیں ہے بلکہ اس کے متعلق کی حقیقتاً صفت ہے، مجازاً اس کو خود موصوف کی جانب نسبت دی جاتی ہے۔ صفت حقیقی بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، یا تو اس صفت سے متصف ہونے کے لیے خارج میں، بات ساری خارجی ہے، خارج میں یہ شے اس صفت سے متصف اس وقت ہے کہ جب کسی بھی شے کو لحاظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے کوئی شے دیگر ہو نہ ہو، لحاظ کیا جائے نہ کیا جائے، مقایسہ ہو، اس کے ساتھ کوئی نسبت واقعی ہو نہ ہو، یہ شے اس صفت سے متصف ہے۔ زید عالم، زید عالم ہے، علم رکھتا ہے۔ خب اس نظام ہستی میں زید کے علاوہ کوئی اور انسان بھی نہ ہو، اس وقت بھی زید عالم ہے، علم رکھتا ہے، بس یہ صفت حقیقی نفسی ہے۔
اس کے مقابل میں صفت حقیقی کی ایک اور قسم صفت حقیقی اضافی یا ذات الاضافہ، یا اس کو صفت حقیقی بالقیاس الی الغیر بھی کہتے ہیں، کہ ہے صفت حقیقی لیکن خارج میں یہ صفت حقیقی اس وقت وجود میں آتی ہے جب اس شے کی نسبت ایک شے دیگر کے ساتھ ہو. جیسے مثال کے طور پہ زید اعلم من امرین، زید بکر سے زیادہ علم رکھتا ہے. یہ جو عالمیت ہے، عالم ہونا زید کی صفت حقیقی نفسی ہے، لیکن عالمیت، عالم تر ہونا، زیادہ علم رکھنا، یہ اس وقت زید اس صفت سے متصف ہوتا ہے کہ جب زید کے علم کی نسبت بکر کے ساتھ یا عمر کے ساتھ ہو. پس یہ صفت حقیقی ہے، زید واقعاً اس صفت سے متصف ہے، لیکن زید کے لیے صفت اس وقت وجود میں آتی ہے کہ جب زید ایک اور انسان کے ساتھ نسبت رکھتا ہو. اگر اس کائنات میں زید کے علاوہ کوئی اور موجود نہ ہو، اس وقت عالمیت بے معنی ہے، اصل عالمیت کوئی معنی نہیں رکھتی. پس زید اعلم من بکرین اس وقت ہے کہ جب زید بھی ہو بکر بھی ہو، ان دونوں کے علم میں خارج میں ایک نسبت ہے، اور خارج میں زید کا علم بکر کے علم سے زیادہ ہے، اس وقت صفت عالمیت. یہ جو تخصص و تمایز ہے یہ صفت حقیقی ہے، لیکن حقیقی قیاسی، بالغیر یہ صفت مطرح ہوتی ہے. جب اس شے کو غیر کے ساتھ مقایسہ کیا جائے، غیر کے ساتھ اس کو لحاظ کیا جائے، یہاں پر یہ صفت اس شے کے لیے وجود میں آتی ہے. یہ معنی ہے تخصص، یعنی تخصص بمعنی تمایز ہے. اور اس کی جانب سب سے بڑا جو شاہد مثال ہے یا مؤید ہے اس مطلب کے لیے کہ جناب حاجی سبزواری، محقق سبزواری، انہوں نے اپنی کتاب شرح المنظومہ، اس کے اندر مقصد اول جس کو انہوں نے الوجود والعدم کے اندر قرار دیا، اس کے فریدہ اولا یعنی کہ باب اول، فریدہ بمعنی انہوں نے باب فرائد کر کے انہوں نے فریدہ اولا، اس کی 11ویں فصل یعنی غرر 11ویں غرر کے اندر، جس کو انہوں نے تمایز وجود بلحاظ ماہیات قرار دیا، مکمل طور پہ اسی فصل کے محتوا کو انہوں نے بیان کیا، لیکن اصطلاح تمایز و میز و ممیز سے استفادہ کیا. پس تخصص یہاں پہ مراد وہی تمایز ہے. لیکن ہم یہاں پر ایک نقطہ جس کی جانب توجہ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیوں علامہ طباطبائی نے تخصص کی اصطلاح سے استفادہ کیا، شاید یعنی مزید تحقیق کی ضرورت ہے. اور وہ یہ ہے کہ علامہ نے مرحلہ پنجم کے اندر، المرحلۃ الخامسۃ، مرحلہ پنجم فی الماہیت و احکامہا، جہاں پہ ماہیت اور ماہیت کے احکام کو ذکر کیا ہے، اس مرحلے کے اندر جو فصل ہشتم ہے کہ اس کتاب کے مطابق جامعۃ المدرسین کی جو کتاب ہے اس کے مطابق صفحہ 82 کے اوپر، اس کے اندر علامہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں فی تمیز الماہیات و تشخصہا. تمیز ماہیات و تشخص ماہیات کے بارے میں علامہ بیان فرماتے ہیں، وہاں پہ اصطلاح تمیز کو ماہیت کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور وہاں پہ فرماتے ہیں کہ تمیز ماہیت کے کلی ہونے کے ساتھ کوئی منافات نہیں رکھتی. پس علامہ ظاہراً تخصص کی اصطلاح کو وجود کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، اور تمیز و تمایز کی اصطلاح کو ماہیت کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. کیوں؟ چونکہ علامہ فرماتے ہیں گویا یعنی ظاہراً یوں علامہ کی کلمات سے یوں لگتا ہے کہ وجود کا خاص ہونا، وجود کا تخصص، وجود کا تمایز با اشیاء دیگر ماہیت کے تمایز و ماہیت کے تخصص سے جدا ہے. کیوں؟ کیونکہ وجود اساسی طور پہ ایک حقیقت خارجی ہے، اس کی ذات ہی خارجیت ہے، کبھی بھی ذہن میں نہیں آ سکتی. لہٰذا تخصص وجود سے مراد خارج میں نفس الامر و واقعیت میں وجود کا دیگر اشیاء و ایک مرتبہ وجود کا دیگر مراتب سے جدا ہونا ہے. پس وجود کے بارے میں ساری بحث خارجی ہے. اس بحث خارجی میں خارج از ذہن
اس کے اندر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں وجود اس سے جدا ہے، وجود اس سے جدا ہے، اس شے سے جدا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے علامہ ایک اصطلاح دقیق تخصص کو استعمال کرتے ہیں، یعنی خارج میں خاص ہونا، خارج میں تمایز، خارج میں وجود کا دیگر اشیاء سے جدا ہونا، ممیز ہونا۔ لیکن ماہیت اس طرح سے نہیں ہے۔ ایک ماہیت میرے ذہن میں موجود ہے، ماہیت انسان، ذہن میں یہ ماہیت انسان ماہیت حجر سے مختلف ہے، ماہیت شجر سے مختلف ہے۔ ذہن میں ہی یہ ماہیت دوسری ماہیت سے متمایز ہے، تمایز رکھتی ہے۔ پس تمایز ممکن ہے ذہن میں بھی ہو، ممکن ہے خارج میں بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا اس وجہ سے تمایز اعم از تخصص ہے، تخصص مخصوص سے باوجود ہے کہ وجود کبھی بھی ذہن میں نہیں آ سکتا۔ وجود ایک ایسی ذات ہے جس کی حقیقت، اس کا کون کبھی بھی ذہنی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ظاہری طور پہ علامہ اس مطلب کو بیان کرنے کے لیے اصطلاح تخصص در وجود کو استعمال کرتے ہیں اور اس کو یہاں پر استفادہ کرتے ہیں، تمیز کو استفادہ نہیں کرتے، بلکہ تمیز کو ظاہری طور پہ ماہیات کے لیے علامہ استفادہ فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ بس اساسی طور پہ تخصص بھی ایک صفت حقیقی ہے، لیکن حقیقی نفسی نہیں ہے، صفت حقیقی قیاسی ہے جو دیگر اشیاء کے ساتھ خارج میں ایک نسبت، خارج میں ان دیگر اشیاء کے ساتھ ایک تعلق و ارتباط کے نتیجے میں یہ صفت اس شے کے لیے وجود میں آتی ہے۔ اصطلاح دوم جس کو یہاں پر دیکھنا ضروری ہے وہ اصطلاح تشخص ہے۔ تشخص کا ایک صفت حقیقی نفسی ہے، اصلا مقایسے کی ضرورت نہیں ہے، خارج میں بھی اور ذہن میں بھی کسی قسم کے مقایسے کی ضرورت نہ بھی ہو، پھر بھی یہ صفت وجود میں آتی ہے۔ تشخص کا معنی یہ ہے کہ ایک شے کا اس طریقے سے ہونا، کون الشیء شخصا جزئیا، کون الشیء شخصا جزئیا، اس کو تشخص کہتے ہیں، یعنی ایک شے کا اس حالت میں ہونا کہ وہ قابل انطباق نہ رہے، اس میں قابلیت صدق نہ ہو، وہ جزئی فلسفی بن جائے، وہ جزئی فلسفی بن جائے، شخص سے واحد ہونا، اس کو جو ہے وہ تشخص کہا جاتا ہے۔ اور وہ جو شے جو اس صفت سے متصف ہے اس کو شے متشخص، یعنی یہ شے متشخص ہے، یہ شے قابلیت انطباق نہیں رکھتی، شخص سے واحد ہے، جزئی فلسفی ہے، اس کو جو ہے وہ تشخص کہا جاتا ہے۔ اس تشخص کے بارے میں فی الجملہ توضیح یہاں پر بیان کی ہے، اس کو درست طور پہ اس کی حقیقت کی تبیین انشاءاللہ تعالی یہیں پہ جو مرحلہ پنجم ہے جہاں پہ علامہ تشخص ماہیت کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہاں پر اسی تشخص کی وضاحت بھی پیش کی جائے گی اور تشخص کے بارے میں علامہ اپنا اور ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وہ نظریہ بھی پیش کرتے ہیں۔ بس تمایز ایک صفت، تمایز و تخصص ایک صفت حقیقی قیاسی یا ذات الاضافہ ہے، لیکن تشخص ایک صفت حقیقی نفسی ہے جو شے اپنی ذات کے لحاظ سے اس سے متصف ہوتی ہے، کسی مقایسہ اور کسی قسم کا اس کے اندر قیاس کی ضرورت نہیں ہے۔ خوب، یہاں پہ یہ آپ کے سامنے اصطلاحات جو ہے وہ واضح کی گئیں۔ اب آتے ہیں اس فصل کے جو عنوان ہے، علامہ نے اس میں صرف مطلب اول یعنی تخصص وجود کی جانب اشارہ کیا ہے، لیکن اسی فصل کا جو ایک اہم اور بڑا حصہ جس کے اوپر علامہ نے یہاں پر عبارت کے اندر اس مطلب کو پیش کیا، عنوان فصل میں علامہ نے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا، اور وہ ہے عروض وجود بر ماہیت۔ عنوان فصل میں اس کو علامہ نے یہاں پر اشارہ نہیں کیا۔ پس الفصل السادس فیما یتخصص بہ الوجود، یعنی فصل ششم ان امور کے بارے میں، ان منشأ تخصص فیما یتخصص بہ الوجود، وہ امور، وہ عوامل، وہ منشأ جس کے ذریعے سے وجود تخصص پاتا ہے، وجود دیگر اشیاء سے متمایز ہوتا ہے، وجود دیگر اشیاء سے جدا ہوتا ہے، وجود دیگر اشیاء سے متخصص ہوتا ہے، تخصص خارجی وجود پاتا ہے، ان کے بارے میں یہ فصل ہے۔ یعنی فصل ششم کا جو
عنوان علامہ نے دیا فیما، یعنی ان امور کے بارے میں، ان اشیاء کے بارے میں، ما یتخصص بہ الوجود، جن کے ذریعے سے وجود خاص ہوتا ہے، وجود متخصص ہوتا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ اس کے ذیل میں علامہ یہاں پر 3 طرح کا تخصص وجود بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد تخصص سوم کے ذیل میں ایک مطلب دیگر میں علامہ وارد ہوتے ہیں کہ جس کی جانب توجہ کریں گے ہم۔ تخصص اول جو علامہ یہاں پر بیان فرماتے ہیں وہ حقیقت میں فروعات فصل چہارم یعنی اصالت وجود ہے۔ تخصص نوع اول، تمایز نوع اول، یہ حقیقت میں فروعات اصالت الوجود میں سے، اور اسی کے ذیل میں اس کو علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو اسی کے ذیل میں ہی ذکر فرمانا چاہیے تھا۔ اگر آپ ترتیب، اگرچہ علامہ نے ظاہراً مبتدئین کے لیے کتاب لکھی ہے، بہت سارے نکات کی طرف علامہ متوجہ ہوں گے جس کی جانب ہم توجہ نہیں رکھتے ہیں، اور ایک حکمت کی اساس پہ حتماً علامہ نے اس کو ایک جدا فصل قرار دیا، لیکن اگر ترتیب کے لحاظ سے دیکھنا چاہیں تو تخصص اول وہ حقیقت میں اصالت وجود کے فروعات میں سے وہ شامل ہوتا ہے، اس کے فروعات میں سے آتا ہے۔ اس کے زمینے کے طور پہ ایک مطلب جو خدمت میں عرض کیا جائے وہ یہ ہے کہ جب ان اشیاء کو ہم نے تقسیم کیا، یعنی فیلسوف نے دیکھا اشیاء موجود ہیں، اشیاء موجودات یعنی اشیاء خارج میں موجود ہیں، ان اشیاء موجودہ میں سے ہر شیء موجود سے ہم 2 مفہوم انتزاع کرتے ہیں۔ ایک اس کا مفہوم ہے ماہوی ہے، ایک اس کا مفہوم وجودی ہے کہ یہ شے موجود ہے اور یہ شے کیا ہے۔ ما ہوا یعنی حاضل انسان و حاضل انسانوں موجود، یہ شے موجود ہے۔ بس ہر شے سے ہم 2 مفہوم، ایک اس کی موجودیت اور ایک اس کے جو ہے وہ اس کی ماہیت کو انتزاع کرتے ہیں۔ خب جب اس کی طرف متوجہ اور ساری بحث اصالت کی کہ یہ دونوں میں سے کون سی جہت بذات موجود ہے اور کون سی جہت بالغیر موجود ہے، بالغیر سے مراد علت نہیں ہے، یعنی کون سی جہت بذات موجود نہیں ہے بلکہ بے وسیلہ یہ وجود موجود ہے، وہ ماہیت ہے۔ پس ماہیت اعتباری ہے، وجود اصیل ہے، اپنی ذات کی وجہ سے موجود ہے۔ اس کے علاوہ اسی ہستی میں ہم دیکھتے ہیں بعض اشیاء معدوم ہیں، اصلاً موجود نہیں ہیں، یعنی ایک اور ذات جس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ ذات عدم ہے۔ عدم اگرچہ ذات ہے لیکن ذات موجود نہیں ہے۔ توجہ کریں، یہاں پہ یہ نقطہ بہت ظریف ہے جس کی جانب توجہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل اور بہت سارے شبہات و بہت سارے خلط پیش آتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بعض سمجھتے ہیں کہ اصلا عدم کچھ بھی نہیں ہے، اصلا ذات بھی نہیں ہے۔ عدم ایک ذات ہے لیکن اس کی ذات کس طرح کی ذات ہے؟ یہی معدوم ہونا، نیستی۔ وجود کی ذات وہی ہستی ہے، وہی اس کا ہونا ہے، اس کا تحقق پانا ہے، یہ وجود کی ذات ہے۔ لیکن عدم کی ذات کیا ہے؟ وہی اس کا نیستی، اس کا نہ ہونا، یہ عدم کی ذات ہے۔ عدم اصلاً موجود نہیں اور کبھی بھی وجود میں آ نہیں سکتا کیونکہ عدم کی ذات ہی نہ ہونا ہے۔ اگر کبھی عدم وجود میں آ جائے، موجود ہو جائے عدم، اس صورت میں انقلاب در ذات لازم آئے گا کہ اس کی اصطلاح کی وضاحت پہلے کی جا چکی ہے، اور انقلاب در ذات محال ہے، یعنی عدم ہوتے ہوئے عدم نہ رہے، عدم رہتے ہوئے وجود بن جائے، اپنی نقیض میں تبدیل ہو جائے، جو محال ہے، انقلاب در ذات اور محال ہے۔ پس یہاں پر ہستی میں ہم تکسر ذوات پاتے ہیں، یہ ذوات ایک دوسرے سے جدا ہیں، ایک دوسرے کی غیر ہیں، لیکن انہی تکسر ذوات میں بعض ذوات ایک نقطے میں مشترک ہیں، اور وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ نقطہ یہ کہ بعض ذوات بذات خود موجود ہیں، اور وہ ذات وجود اصیل ہے جو اپنی ذات کی وجہ سے موجود ہے، کسی اور کے سہارے پر موجود نہیں ہے، کسی اور کے ذریعے سے موجود نہیں بلکہ اپنی ذات کی وجہ سے موجود ہے، بذات موجود ہے، بالغیر موجود نہیں ہے۔
اس کو موجود ہونے کے لیے کسی اور کی حالت و کسی اور کے حیثیت تقییدیہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بذات موجود ہے۔ اس کے مقابل میں بعض ذوات ایسی ہیں یا تو اصلاً موجود نہیں ہیں، جیسے ذات عدم ہے، اصلاً موجود نہیں، یا اگر موجود ہیں تو بے وسیلہ یہ وجود موجود ہیں، بے وسیلہ یہ وجود موجود ہے، یا اگر عدم مضاف کے قائل ہوں، کہ اس عدم مضاف کی بات بھی انشاءاللہ آئندہ آئے گی، جہاں پہ علامہ فصل دہم کے اندر فی انہ لا تمایز ولا الیت فی العدم، فصل دہم صفحہ 26 کے اوپر اس مطلب کو ذکر کرتے ہیں، وہیں پر اس کی بات کو ذکر کیا جائے گا کہ ایک ہوتا ہے عدم مضاف و عدم مطلق۔ عدم مضاف بھی بالوجود موجود ہے، مضاف عدم مضاف وہ بھی بالوجود موجود ہے۔ کس طرح کا عدم ہوتا ہے، کس جہت سے موجود ہے، ساری بات وہیں پہ آئے گی۔ پس یہاں پر تخصص وجود کس طرح حاصل ہوا، تخصص ذاتی اصیل، چونکہ وجود ایک ذات اصیل ہے، بذات موجود ہے، اس کو موجود ہونے کے لیے کسی غیر کی ضرورت نہیں ہے، پس وجود بذات موجود ہے، عدم مضاف اور ماہیات و دیگر امور اعتباری وہ سب کے سب بالوجود موجود ہیں، وہ وجود کے ذریعے سے موجود ہیں۔ بس فرماتے ہیں کہ الفصل السادس فیما یتخصص بہ الوجود، فصل ششم ان امور کے بارے میں جن کے ذریعے سے وجود تخصص پاتا ہے، تمایز پاتا ہے۔ خب تخصص الوجود بوجوہ ثلاثۃ، فرماتے ہیں کہ وجود کا تخصص پانا تین طرح سے، تین جہات سے، بوجوہ ثلاثۃ، تین وجہ سے وجود تخصص پاتا ہے۔ احدھا، پہلے نوع کا تخصص کیا ہے، تخصص حقیقتہ الواحدۃ الاصیلۃ بنفس ذاتہا القائمۃ بذاتہا، کہتے ہیں کہ خود تخصص حقیقت وجود، خود حقیقت وجود جو کس طرح کی حقیقت ہے، حقیقت واحدہ ہے، اس کی وحدت کو پہلے ہم اس بات کر چکے ہیں، وجود ایک ذات واحد تشکیل کی، اس کی وحدت کو اس بات کیا جا چکا ہے، ایک حقیقت واحدہ ہے۔ اور اصیلہ، کہ یہاں پر اس اصیلہ کو استدلال بر ان تخصص قرار دیں، چونکہ ایک ذات اصیل ہے اور بقیہ وجود کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سب کے سب غیر اصیل ہے، بس یہ اس کا ذات اصیل ہونا اس کو متمایز کرتا ہے دیگر اشیاء سے، دیگر ذوات سے، جو ذوات غیر اصیل ہیں۔ پس تخصص و حقیقت الواحدت، وجود جو ایک حقیقت واحد ہے، واحد اصیل ہے، اس کا تخصص پانا، اس کا تمایز پانا، اس کا دیگر ذوات سے جدا ہونا، کس ذریعے سے، بنفس ذاتہا، خود اپنی ذات، یہ بنفس ذاتہا متعلق بے تخصص ہے، یعنی تخصص و حقیقت الوجود بنفس ذاتہا، اس یہ جو با جار و اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق تخصص ہے، درست ترجمہ کے لیے یہاں یہ مطلب عرض کیا جا رہا ہے کہ یہ جو وجود جو ایک حقیقت واحد اصیل ہے، خود اپنی ذات اصیل کی وجہ سے تخصص پاتا ہے۔ کن اشیاء سے تخصص پاتا ہے، علامہ نے ذکر نہیں فرمایا، کاش علامہ یہاں پر ذکر فرماتے، عدم مضاف سے تخصص پاتا ہے، ماہیات سے جدا ہوتا ہے، دیگر تمام ذوات جو ذوات اعتباری ہیں، جو ذوات واقعاً خارج میں موجود ہیں، اعتباری بے معنی ذہنی نہیں ہے، خارج میں موجود ہیں، لیکن یہ ذوات بالوجود موجود ہیں، خود موجود نہیں ہو سکتی۔ پس فرماتے ہیں کہ تخصص حقیقت الواحدۃ الاصیلۃ بنفس ذاتہا القائمۃ بذاتہ، کہ وجود بذات خودش موجود ہے، اس کو موجود ہونے کے لیے کسی اور ذات کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں، کسی اور ذات کے ذریعے سے موجود ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ بعض نے القائمۃ بذاتہا اس کا معنی واجب الوجود کیا، یہ مراد نہیں ہے، کیونکہ واجب الوجود اصلا نہ اس کو حیثیت تقییدیہ چاہیے ہوتا ہے، نہ واسطہ در عروض چاہیے، نہ ہی حیثیت تعالیہ واسطہ در اثبات چاہیے، واسطہ در ثبوت چاہیے ہوتا ہے، یعنی علت کا بھی محتاج نہیں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہاں پر نفی واسطہ در عروض ہے، یعنی کل وجود، کل حقیقت وجود جو اصیل ہے،
یہ وجود ممکن بھی اصیل ہے. یہ وجود ممکن موجود ہونے میں اگرچہ واجب الوجود کا محتاج ہے لیکن کسی حیثیت تقییدیہ کے بغیر موجود ہے. حیثیت تعلیلیہ چاہیے لیکن حیثیت تقییدیہ کے بغیر موجود ہے. بس یہ جو وجود ہے کل وجود، کل پیکر وجود، کل وجود جو ایک حقیقت واحد اصیل ہے، چاہے اس کے اندر بے تحاشا مراتب ہیں، ان سے سروکار نہیں ہے، لیکن یہی وجود واحد ایک حقیقت واحد اصیل یہ اپنی ذات وجود کے علاوہ جو دیگر ذوات ہیں، چاہے عدم مضاف ہے، چاہے ماہیات ہیں اور دیگر ذوات اعتباری، ان سب سے وجود اپنی ذات اصیل یہ ذات جو موجودیت میں قائم بذاتہ ہے، قائم بذاتہ، دوبارہ تاکید کی جا رہی ہے. مراد واجب الوجود نہیں ہے جیسا کہ بعض محشین و بعض شارحین نے واجب الوجود مانا کہ یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ واسطہ در عروض نہیں چاہیے. اگرچہ ممکن ہے اسی پیکر کے اندر غور کریں، یہ جو وجود ممکن ہے واجب الوجود کا محتاج ہے، اس جہت سے قائم یہ جو وجود ممکن ہے قائم بالواجب ہے، لیکن یہ مراد نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ اس کو واسطہ در عروض نہیں چاہیے. پس القائمت بذاتہا، اس سے مراد یہ کہ وجود جو موجودیت میں واسطہ در عروض کا محتاج نہیں ہے بلکہ اصیل ہے، بغیر کسی اور ذات دیگر غیر از وجود، کسی ذات دیگر غیر از وجود پر جو ہے وہ اعتماد کیے ہوئے، اس کا سہارا لیے ہوئے موجود ہے. وثانیہ، دوسری طرح کا جو تخصص یہاں پہ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، یہ حقیقت میں فروعات تشکیک در وجود میں سے ہے. اسی اگر فصل پنجم میں اگر دوبارہ آئیں، صفحہ ہی جو 18 نمبر صفحہ ہے اس کی سطر اول کی جانب اگر دوبارہ دقت کریں، جہاں پہ علامہ فرماتے ہیں کذالک الوجود حقیقت واحدۃ ذات و مراتب مختلفۃ متمایزۃ بالشدۃ والضعف. اس کے نیچے اس کی توضیح و اس کی وضاحت علامہ اس فصل میں فرما رہے ہیں. پس اگر ان فصول کا آپس میں ارتباط منطقی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ثانیہ ہے، یہ جو دوسری طرح کا تخصص حقیقت وجود ہے، یہ حقیقت میں اسی مطلب، یہ جو آپ کی سامنے جو لائن پڑھی ہے، جو سطر جس کی جو آپ کے سامنے پڑھی کہ حقیقت واحدۃ ذات و مراتب مختلفۃ متمایزۃ بالشدۃ والضعف، کہ یہ مراتب آپس میں تمایز رکھتے ہیں بالشدت والضعف، یہ والتقدم والتاخر وغیر ذالک. اسی کی وضاحت علامہ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ یہ تمایز در وجود کس طرح کا تمایز ہے، جس تمایز کے نتیجے میں تشکیک در وجود و کثرت طولی در مراتب وجود وہ موجود ہوتی ہے. پس اس کی وضاحت یہ، تمایز دوم کی وضاحت یہ ہے کہ یہ وجود جو ایک حقیقت واحد اصیل ہے، اپنے علاوہ غیر از وجود دیگر جو ذوات جیسے ماہیت ہے، جیسے دیگر ذوات اعتباری عدم مضاف، ان سے اپنی ذات اصیل کی اساس پر متمایز اور جدا ہے. اب ہم آتے ہیں، پہلے ہم نے اس وجود کو ایک حقیقت کے طور پہ در مقابل عدم دیکھا، در مقابل ماہیات اس وجود کو لحاظ کیا. اب ہم اس وقت ہمیں اس چیز سے سروکار نہیں تھا کہ اس وجود کے اندر مراتب بھی ہیں، نہیں، چاہے مراتب ہوں نہ ہوں، یہ ایک پیکر ہے، ایک ذات ہے، ذات وجود در مقابل ماہیات، در مقابل معقولات ثانیہ وغیرہ. لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس وجود کے اندر مراتب ہیں، یہ وجود دارا یہ مراتب ہے. اب یہاں پہ سوال یہ آتا ہے، یہ مرتبہ بالاتر اپنے سے مادون، اپنے ماتحت مرتبے سے کیوں فرق رکھتا ہے؟ یہ جو کثرت تشکیکی مراتبی ہے، یہ کس تمایز کی اساس پہ وجود میں آئی ہے؟ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو وجود کا متخصص ہونا، وجود کا جو یہ مرتبہ یہ خاص ہو رہا ہے، کس چیز سے خاص ہو رہا ہے؟ ان خصوصیات مرتبئی، اپنے مرتبے کی بعض خصوصیات کی اساس پر یہ جو وجود کا یہ مرتبہ ہے دیگر مراتب سے خاص ہوتا ہے اور تخصص پا رہا ہے.
پس توجہ کریں کہ تمایز نوع دوم جس کو یہاں پہ علامہ بیان فرماتے ہیں تخصص حقیقت وجود، یہ کس اساس پہ ہے؟ شدت اور ضعف، خصوصیات مرتبہ جن کو علامہ نے فصل قبلی کے اندر تعبیر کیا تھا اس مرتبے کے لیے مقوم ہے۔ کس معنی میں مقوم ہے؟ لیس بخارج منہا، اس مرتبے سے خارج نہیں ہے، خود ہی اسی مرتبے کے اندر داخل ہے۔ یہ خصوصیت باعث بنتی ہے کہ وجود کا یہ مرتبہ اپنے سے دوسرے مرتبے سے جدا ہو، دوسرا مرتبہ تیسرے مرتبے سے متمایز ہو، تیسرا مرتبہ چوتھے مرتبے سے مختلف و متمایز ہو، اور اس تمایز و اختلاف کے نتیجے میں تشکیک طولی اور تشکیک در وجود مراتب وجود کہ ہر مرتبہ بالاتر اپنے سے مادون مرتبے کی علت ہے، یہ وجود میں آتی ہے۔ پس فرماتے ہیں وثانیہا، یعنی ثانیہا یعنی دوم نوع کا تخصص، دوسری طرح کا تخصص، دوسری قسم کا تخصص، تخصص الوجود، معذرت، تخصصها وثانیہا تخصصها بخصوصیات مراتبها غیر الخارجت عن المراتب۔ فرماتے ہیں کہ حقیقت وجود کا متخصص ہونا اپنے مرتبے کی خصوصیت کے ذریعے سے، اپنے مرتبے کی جو خاصیت ہے، جیسے شدت ہے، جیسے ضعف ہے، جیسے وجوب ہے، یہ مرتبہ واجب ہے، یہ مرتبہ ممکن ہے، یہ مرتبہ جو ہے وہ وجود فی نفس ہی ہے، یہ مرتبہ وجود فی غیر ہی ہے، یہ مرتبہ بالفعل ہے، یہ مرتبہ بالقوہ ہے، یہ جو یہ مراتب ہیں، یہ مرتبہ متقدم ہے، یہ مرتبہ متأخر ہے۔ یہ جو خصوصیات مراتب ہیں جو اس مرتبے کے لیے مقوم ہیں اور اس مرتبے میں سے خارج نہیں ہیں، غیر الخارجت عن المراتب، وہ خاصیت اس مرتبے سے خارج نہیں ہے، مرتبہ دوم کی خاصیت اس مرتبے سے خارج نہیں ہے، مرتبہ سوم کی خاصیت اس مرتبے سے خارج نہیں ہے، یہ مراتب کے لحاظ سے جو خصوصیات ہیں ان کی اساس پہ وجود متمایز ہوتا ہے، ان کی اساس پہ وجود کا یہ مرتبہ دوسرے مرتبے سے متمایز اور مختلف ہوتا ہے، تخصص پاتا ہے۔ پس فرماتے ہیں وثانیہا تخصصها، یعنی حقیقت وجود کا متخصص ہونا، دوسرے سے جدا ہونا، متمایز ہونا، بخصوصیات مراتبہا، اپنے مراتب کی خصوصیات کے ذریعے سے، غیر الخارجت عن المراتب، کہ وہ جو خصوصیات مراتب ہیں خود ان مراتب سے خارج نہیں ہے، کہ یہ خصوصیات اس مرتبے کو دیگر مراتب سے جدا کرتے ہیں۔ پس وجود جو ایک حقیقت واحد تشکیکی ذات مراتب ہے، اس میں سے ہر مرتبے کی جو خصوصیت خاص ہے وہ خصوصیت اس مرتبے کو دیگر مراتب سے جدا کرتی ہے، اور یہ خصوصیت خود اس مرتبے کی ذات خود اس مرتبے سے خارج نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وثالثھا، تیسری قسم کا جو تخصص و تمایز ہے وہ وجود کا ماہیات کے ذریعے سے ہے، کہ چونکہ مفصل بحث ہے انشاءاللہ اس کو درس بعد کے اندر ذکر کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔